جب قحط پڑا مدینے میں اور اطراف میں، یہ تاریخ کا سخت ترین سال ہے، تو آپ نے پورا قحط کا زمانہ قسم کر لی اپنے اوپر کہ گوشت نہیں کھاؤں گا، پنیر نہیں کھاؤں گا، گھی والی روٹی نہیں کھاؤں گا، خشک ٹکڑے چباتے عوام کے ساتھ بیٹھ کے۔ آج جب کہ ملک معاشی بحرانوں میں مبتلا ہے، حکمرانوں کے طرز زندگی اور ان کی آنی جانی آپ دیکھیں۔ حضرت عمر کا نام لینا آسان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت دیکھیے۔ آپ ان ایام کے اندر اپنی ازواج کے ہاں بھی نہیں جا رہے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے۔ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے رات کا قیام کیا تو دیکھا کہ ایک بچہ روتا ہے اور ماں چپ کرواتی ہے۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے، تو ماں نے بتایا کہ عمر نے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اپنی رعایا کے ہر فرد کا، لیکن جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا وظیفہ مقرر نہیں کیا ہوا، تو میں بچے کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا وظیفہ بھی مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر روئے اور اسی وقت اعلان کروا دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی آج سے وظیفہ مقرر ہے۔ روئے جا رہے تھے اور ساتھ کہے جا رہے تھے، عمر تو نے کتنے بچوں کا حق مارا ہے، تو نے کتنے بچوں کا حق مارا۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار کے لیے ان کی سختی، ایک وہ آپ کا باب ہے، ابو الخویسرہ ہو یا منافقین ہو یا وہ شخص جو حضور کو کہتا ہے آپ عدل کیجئے، یا حضور کے فیصلے کا جو انکار کرتا ہے، حضرت عمر کی تلوار کیسے فیصلہ کرتی ہے، ایک وہ پہلو ہے، اور دوسرا رعایا کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نرمی اور دل کے اندر یہ رقت اور یہ پیار، یہ حضرت عمر نے فلاحی ریاست کا وہ تصور دیا تھا جس سے اپنی رعایا کو اس طرح سے سہولت دی جاتی ہے۔ اسلام کا نظام رحمت ہی ہماری زندگی کی خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ اس لیے میں تو یہی بات کہتا ہوں، اور گزشتہ سے پیوستہ کسی جمعہ میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ہم نے کئی رنگوں کی جمہوریتیں بھی دیکھ لی، مارشل لاؤں کے نظم بھی ہم نے دیکھے، ہمارے درد کا مداوع کہیں بھی نہیں ہے، اور آج پھر آپ اسی سے علاج ڈھونڈ رہے ہو جو بیماری کا سبب و ذریعہ ہوا۔ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس جمہوریت نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ان دنوں کے اندر جو تماشا ملک میں لگا رہا کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ یہ کیا انتقام ہے؟ یہ تو عوام سے انتقام ہے، اور تمہارے اکاؤنٹ بھرتے ہیں اور تم پیسے بھر کے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر شفٹ کر دیتے ہو، اور اس غریب عوام سے جو تم بدلہ لیتے ہو۔ غریب عوام تو وہاں کی وہیں ہے۔ یہ مختلف رنگوں کی جمہوریتیں، یہ مختلف رنگوں کی مارشل لائیں اور مختلف رنگوں کے نظام انسانیت کو کچھ نہیں دے پائیں گے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے کہ جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے یہاں محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سہاری۔ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے جس کو آزادی کی نیلم پری۔ یہ نیلم پری آزادی کی نہیں ہے، یہ دیو استبداد ہے، یہ جبر و استبداد کا دیو ہے جس نے اوپر اوڑھنا اوڑھا ہوا ہے جمہوریت کا، اندر وہی خوفناک چہرہ ہے۔ یہ جمہوریت ہمارے درد کا مداوع نہیں، ہمارے دکھوں کا علاج نہیں ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع ہے تو وہ نظام خلافت ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس جمہوری نظم نے کیا دیا ہے مسلمانوں کو؟ جب مسلمانوں کے پاس اپنا نظام خلافت موجود ہے تو اس کے لیے راست اقدام ہو کہ جد و جہد کیوں نہیں کی جاتی، اور قوم کو سب سے پہلے باشعور بنا کر کے افراد اور رجال کار تیار کر کے اس نہج تک کیوں نہیں لے جایا جاتا؟ جب سمت ہی ہم نے درست منتخب نہیں کی ہے تو جتنا تیز بھاگیں گے اتنا منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اسلام کا نظام خلافت جس نے پرامن زندگی کا نور دیا، اسلام کا خلافت راشدہ کا دور دنیا کی تاریخ کا سنہرا دور ہے۔ تو حضرت عمر کا زمانہ دیکھیے اور ان کا انداز حکمرانی دیکھیے، فلاحی ریاست کا تصور دیکھیے، لوگوں کے حقوق جو انہوں نے دیے، یہ انسانیت کے حقوق کے چارٹر کے اندر جو باتیں لکھی ہیں، یہ چربہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا گیا۔ یہ سب سے پہلے قول حضرت عمر کا تھا کہ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد پیدا کیا ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو غلام بنا سکے۔ تو انسانی آزادی کا وہ تصور اسلام نے دیا ہے۔